کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ دوستو، اس شعر کا معنی اور اس شعر کی گہرائی اور گہرائی انشاءاللہ میں ضرور آپ کو لے کے چلوں گا۔ سب سے پہلے ہم تمام ساتھیوں کو اس مقدس کلام پاک کے بارے میں کچھ جانکاری لینی ہے کہ دوستو، جو کلام آج حافظ قرآن کے سینوں میں بستا ہے، جو قرآن ہمارے طاقوں میں اور گھروں میں سجائے جاتے ہیں، جو قرآن آج مسجدوں کی آبادی بڑھاتا ہے، اور جو قرآن دنیا کے اندر ہدایت کا پیغام اور سامان مہیا کراتا ہے، دوستو ایک ایسا ابدی اور لازوال کلام اللہ نے اتارا ہے جس کی نظیر آج تک دنیا میں نہیں مل پائی ہے۔ آپ کو تھوڑا اور گہرائی میں ہم لے کے چلتے ہیں کہ دوستو، اس سے پہلے بھی کچھ کتابیں آئی ہیں، کچھ صحیفے آئے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی کتاب دیا، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہم الصلاۃ کو بھی اللہ نے کتابیں دی، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک الگ شریعت حضرت عیسیٰ کی شکل میں دیا، یعنی 3 شریعت اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کی شکل میں، حضرت داؤد کی شکل میں، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہم السلام کی شکل میں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا، اور وہ تینوں کتابیں دنیا میں آئیں، اور تینوں کتابوں کے ماننے والوں نے قرآن کریم نے نقشہ کھینچا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہم السلام کو جو شریعت دی ہے، اللہ نے جو کتابیں عطا فرمائیں، اللہ نے جو حضرت داؤد علی نبینا علیہم السلام کو جو شریعت اور کتاب عطا فرمائیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہم التسلیم کو جو کتابیں اور شریعت عطا فرمائیں، دوستو ان کے ماننے والوں نے ان کی کتابوں کے ساتھ اور ان کی شریعتوں کے ساتھ کس طرح بیکار طریقے سے مذاق اڑایا، اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر اس کو بیان فرما دیا کہ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، کہ ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے اور ہلاکت ہے ان زبانوں کے لیے کہ جس زبان اور جن ہاتھوں نے اپنے پیروکار نبیوں کی کتابوں میں تحریف کر ڈالا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ۔ اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو کتاب عطا فرمایا، اللہ نے جب حضرت داؤد علی نبینا علیہم السلام کو کتاب عطا فرمایا، اللہ نے جب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہم السلام کو کتابیں عطا فرمائیں، تو دوستو ان کے ماننے والوں نے یحرفون الکلم عن مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اللہ نے جب ان کو کتابیں عطا فرمائی اور وہ کتاب جب ان کے ماننے والوں کے پاس پہنچی، ان کے ماننے والوں نے کتابوں میں رد و بدل اور تغیرات شروع کر دیا۔ جہاں ان کے من کی باتیں آئیں انہوں نے قرآن کتاب کو باقی رکھا، اور جہاں ان کے من کے خلاف باتیں آئیں انہوں نے موسیٰ کی کتاب کو بدل ڈالا، حضرت داؤد کی کتاب کو بدل ڈالا، حضرت عیسیٰ نبینا علیہم السلام کی کتاب کو بدل ڈالا۔ اسی کو اللہ نے کہا یحرفون الکلم، کہ لوگوں وہ لوگ تھے جو اپنے نبیوں کی کتابوں میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک کلام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا،
ایک کلام اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک کلام رہتی دنیا میں، غار ہرا کی وادی سے اس کلام کی شروعات ہوئی، اور غار ہرا کی وادی سے شروع ہونے والا کلام آج تقریباً 15ویں صدی گزر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کا چیلنج بنا کر پیش کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ لوگوں اگر تمہارے اندر دم اور خم ہے، اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے، اگر تمہارے اندر تعلیمی بیداری ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جس طرح موسیٰ کے ماننے والوں نے کتابوں میں تحریف کر ڈالی، جس طرح عیسیٰ کے ماننے والوں نے کتابوں میں تحریف کر ڈالی، جس طرح داؤد کے ماننے والوں نے کتابوں میں تحریف کر ڈالی، اگر تمہارے اندر وہ قابلیت ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم صرف ایک آیت، ایک زبر زیر بدل کے دکھا دو۔ اللہ کا یہ چیلنج جو 1400 سال پہلے چلا تھا، خدا کی قسم آج تک یہ چیلنج اسی طرح باقی ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے یہ چیلنج ہوا، اللہ نے پیارے نبی کے ذریعے سے ساری دنیا کو باور کرایا کہ لوگوں اگر تم اس قرآن کو غلط مانتے ہو، اس کے مد مقابل کوئی چیز تیار کر کے دکھا دو۔ 1400 سال سے لے کے اب تک زیر و زبر کے اندر تغیر نہ ہو سکا۔ خدا کی قسم یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ لوگوں ایک قرآن ہے۔ ہم اپنے بچوں سے نام پوچھتے ہیں، ہم اپنے سماج کے بڑوں سے ان کی تحقیقات لیا کرتے ہیں۔ اللہ نے جو قرآن آپ کو دیا ہے، یہ قرآن اٹھا کر آپ کبھی قرآن سے پوچھئے قرآن تمہارا نام کیا ہے؟ یہ قرآن کہے گا بل ہوا قرآن مجید، قرآن خود کہے گا کہ میرا نام قرآن ہے۔ جب آپ کتاب اللہ کو اٹھائیں گے، قلب اتھر پر اترنے والا یہ کلام انا عرضنا الامانہ بنا کر اللہ نے جو آپ کو دیا، علی السماوات سے بھی کہا تھا، اللہ نے جبال سے بھی کہا تھا، اللہ نے ارض سے بھی کہا تھا، اللہ نے ساری دنیا ساری کائنات سے کہا تھا انا عرضنا الامانہ، ایک امانت ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تمہارے اندر وہ قابلیت ہے؟ تم اس امانت کو اٹھا سکتے ہو؟ زمین نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر بیٹھا، دنیا کی ساری چیزوں نے انکار کر بیٹھا۔ ایک تاجدار مدینہ کا دل تھا، ایک اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا ایسا مبارک دل بنایا تھا۔ اللہ نے کہا انا عرضنا الامانہ، جو بوجھ میں نے ساری دنیا سے کہا، ایک قرآن اتارنے والے ہیں، کیا اس قرآن کو سنبھال سکتے ہو؟ ساری دنیا میں وہ طاقت نہیں تھی کہ اس قرآن کے بوجھ کو سنبھال سکے۔ آمنہ کا لاڈلا تھا، عبداللہ کا جگر گوشہ تھا، لولا لما خلقت الافلاق تھا۔ اللہ نے کون و مکان کے سردار سے کہا انا خاتم النبیین جس کو بنایا، رحمت للعالمین جس کو بنایا، یا ایھا المدثر جس سے کہا، یا ایھا المزمل جس سے کہا۔ دوستو نون والقلم کے ذریعے سے جن کی تعریف بیان فرمائی، والضحیٰ جن کے ذریعے سے کہا، لا اقسم بہذا البلد اللہ نے جن کے شہر کے بارے میں کہا، الم نشرح لک صدرک اللہ جن کے قلب اتھر کی تعریف بیان کر کے دنیا والوں کو باور کراتا ہے کہ لوگوں میں نے جگہ جگہ بتا دیا کہ ایک ہستی آئے گی، دنیا کے اندر ایک لاڈلا آئے گا، وہ آمنہ کے گھرانے سے نکلے گا، ان کے دلوں کو میں نے چن رکھا ہے، ان کے دلوں کو میں نے پسند کر رکھا ہے۔ انا عرضنا الامانہ، وہ امانت میں محمد الرسول اللہ کو عطا کروں گا جس امانت کو توڑنے والی دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی، جس امانت کو چیلنج کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوگا، جس امانت کے مد مقابل کتاب لانے والے
والے کوئی دنیا میں نہیں آیا ہوگا۔ ارے جس کتاب کے بدل بنانے والا دنیا کے اندر کوئی ہستی نہیں آئی ہوں گی۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ میں ایسی کتاب عطا کروں گا کہ تحریف تم نے کر ڈالی ہے موسیٰ کی کتاب میں، تحریف تم نے کر ڈالی ہے عیسیٰ کی کتاب میں، تحریف تم نے کر ڈالی ہے داؤد کی کتاب میں، لیکن میں وہ چیز محمد کو عطا کروں گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جس کے اندر کوئی تحریف کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس لیے شاعر کھڑا ہو کے کہتا ہے ہر کوئی مست میں ہمارے بارے میں، آج ہماری حالات کے بارے میں شاعر کھڑا ہو کے کہتا ہے ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، کیا تم مسلمان ہو یہ حالات زندگانی ہے، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلام سے کیا دوستو روب ایمانی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے حوالے سے کہا کہ لوگوں تمہارے اندر وہ خوبیاں آج نکل چکی ہیں۔ یہ قرآن غار حرا کی وادی سے شروع ہوا اور 23 سال لگا اس کو اترنے میں۔ کبھی یہ قرآن خدیجۃ الکبریٰ کے رانوں میں میرے نبی کے قلب اطہر میں اترا، کبھی یہ قرآن دیکھا گیا مکہ کے وادیوں میں اترا، کبھی یہ قرآن دیکھا گیا مدینے کے وادیوں میں اترا، کبھی یہ قرآن دیکھا گیا حنین کے وادی میں اترا، کبھی یہ قرآن دیکھا گیا بدر کے وادی میں اترا، کبھی یہ قرآن دیکھا گیا غزوہ خندق میں اترا، کبھی یہ قرآن دیکھا گیا غزوہ احد میں اترا، کبھی یہ قرآن دیکھا گیا مدینے کے وادیوں میں مسجد قبہ کے ارد گرد میں اترا، کبھی یہ قرآن گواہی دیا میرے نبی کے قلب اطہر میں آ کر کہ لوگوں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ میں نے ایسا قرآن تمہیں دیا ہے جو مسلمانوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا پیغام بنا کے بھیجا ہے۔ دوستو آج دنیاوی لوگوں سے نہ پوچھیں، آج آپ اپنے پسندیدہ لوگوں سے نہ پوچھیں، بلکہ آج آپ قرآن سے پوچھو قرآن تم مجھے ذرا نام بتاؤ تم کہاں سے آئے، آپ کو قرآن پیغام دے گا۔ قرآن سے ذرا نام پوچھو کن کے قلب اطہر میں آئے، قرآن وہ بھی پیغام آپ کو سنائے گا۔ قرآن سے آپ پوچھیں گے قرآن تمہارا اتارنے والا کون ہے، قرآن وہ بھی گواہی دے گا میرا اتارنے والا کون ہے۔ قرآن سے آپ پوچھیں گے یہ قرآن کیا پیغام لے کے آیا، قرآن آپ کو پیغام سنائے گا۔ قرآن سے آپ پوچھیں گے یہ قرآن کس شہر کے اندر تم اترے، وہ قرآن آپ کو پیغام دے گا۔ قرآن سے آپ پوچھیں گے کون سا وہ دل ہے جو دل اللہ نے تمہارے لیے چنا تھا، قرآن آپ کو پیغام دے گا کہ نزل علی محمد، اللہ نے تاجدار مدینہ کا وہ دل چنا ہے۔ جب آپ نے نام پوچھا اللہ نے قرآن کے حوالے سے کہا بل ہوا قرآن مجید کہ لوگوں میرا نام قرآن ہے۔ جب آپ قرآن سے پوچھا یہ قرآن کہاں سے آیا، قرآن نے آپ کو جواب دیا فی لوح محفوظ، اللہ نے مجھے لوح محفوظ سے اتارا ہے۔ جب قرآن سے آپ نے پوچھا یہ قرآن کہاں سے آیا، تمہارا اتارنے والا کون ہے، قرآن گواہی دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، خدا کی قسم یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ جب قرآن سے آپ پوچھیں گے تمہارا لانے والا کون ہے، قرآن گواہی دیتا ہے نزل بہ الروح الامین کہ میرا لانے والا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ جب یہ قرآن سے آپ پوچھیں گے کس شہر کے اندر تم آئے، قرآن کہے گا وہذا البلد الامین، میں امانت والے شہر کے اندر اتر کے آیا، اور وہ امانتوں والا شہر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ ہے۔ جب آپ قرآن سے
से पूछेंगे भाई तू क्यों आया, कुरान कहेगा मिनल मुंजरीन, मैं डराने वाला और खुशखबरी बताने के लिए आया। जब कुरान से आप कहेंगे कि क्या पैगाम उम्मत को दिया है, ए कुरान क्या तोहफा उम्मत के लिए लेके आया है, ए कुरान क्या मैसेज उम्मत मुहम्मदिया को दिया है, ए कुरान तुम्हें पढ़ के क्या मिलेगा, ए कुरान तुम्हें देख के क्या मिलेगा, ए कुरान तुम्हें दिल में बसा के क्या मिलेगा, ए कुरान तुम्हें सीने से लगा के हमें क्या मिलेगा, ए कुरान तुझे घरों में बसा कर क्या मिलेगा, ए कुरान तुझे ताकों में सजा कर क्या मिलेगा, ए कुरान तुझे बच्चों को हाफिज कुरान बनाने पर क्या मिलेगा, ए कुरान तेरे माना और मतालिब को समझने पर क्या मिलेगा, ए कुरान तुझे देखने में हम तमाम के लिए क्या फ़ायदा होगा। खुदा की कसम मैं नहीं कहूँगा, मेरे अल्लाह ने कुरान में कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, के लोगों यही है असली तुम्हारी दवाई जो तुम्हारी ज़िंदगी को सुधारने वाला है। लोगों तुम्हारी बीमारी का इलाज अल्लाह ने कुरान में रखा है। उम्मत मोहम्मदिया के लोगों अल्लाह ने तुम्हारी शिफा रखा है, अल्लाह ने तुम्हारी भलाई रखा है, अल्लाह ने तुम्हारी सरताजी रखा है, अल्लाह ने तुम्हारे ताजो तख्त का मालिक बनाने के लिए अल्लाह ने यह कुरान प्यारे नबी के ज़रिए से उतार कर कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, के लोगों ये मुसलमानों के लिए शिफा है और ईमान वालों के लिए हिदायत का पैगाम है। दोस्तों, जो कुरान 1400 साल पहले हमारे दरमियान आया, आज कोई तो बुराई है हम में। दुनिया में हर चीज़ के मद्दे मुकाबिल चीज़ें तैयार होती है ना भाई। एक बिल्डिंग बना उसकी जगह दूसरी बनती है, एक कपड़ा तैयार हुआ उसकी जगह दूसरा कपड़ा तैयार होता है, एक टोपी बना उसकी जगह दूसरी टोपी तैयार होती है, एक मस्जिद के कालीन बने दूसरी मस्जिद में जाके देखो आपको दूसरी कालीन मिलेंगी। हर इंसान की शक्ल अलग, सूरत अलग, हयात अलग, लिबास अलग, ज़ेब व ज़ीनत अलग। हर 10 किलोमीटर पर आप हालात का जायज़ा ले लो। मैं दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने शहर की बात कर रहा हूँ। आप मुलबागल से 10 किलोमीटर आप हट जाओ, वहाँ की आबो हवा आपको अलग मिलेंगी। हर 10 किलोमीटर के अंदर अल्लाह ने आबो हवा को चेंज कर दिया, बदल दिया, तगय्युर कर दिया। दोस्तों, कोई बात तो है, मूसा के मानने वालों ने कुरान अपनी किताब देखा, बदल दिया। दाऊद के मानने वालों ने किताबें देखी, बदल दिया। ईसा के मानने वालों ने किताबें देखी, तगय्युरात कर दिए। मामून बादशाह का ज़माना है। यह मामून अपने ज़माने का बादशाह है और इनकी एक अदा थी, बड़ी प्यारी अदा। मामून बादशाह अपने ज़माने में एक काम करता था, हर साल में एक प्रोग्राम होता था इनके दरबार में। मामून बादशाह के दरबार में एक साल में एक बार प्रोग्राम, उसमें हर मज़हब के, हर मसालिक के, हर दीन व अदियान के मानने वाले लोग आते थे और अपने अपने फ़न का इजहार करते, अपने अपने फ़न को वहाँ दिखाते। ईसाई वाले अपनी बातें, यहूद व नसारा के लोग अपनी बातें, दीगर मज़ाहिब वाले अपनी बातें। दोस्तों, मामून बादशाह के दरबार में जब वो मजलिस लगी, इल्म वालों की बातें तैयार हुई, अचानक एक लड़का अच्छी ज़ेब व ज़ीनत करके आया, अच्छा उम्दा ज़ेब व तन करके आया, अच्छा लिबास पहन के आया, शक्ल व सूरत भी अच्छी, लिबास भी अच्छा। जब उसका नंबर आया, बादशाह सलामत ने कहा कि जनाब तुम्हारा नंबर है, तुम बातें करो। जब उन्होंने अपनी स्पीच और बयान करना शुरू किया तो दोस्तों मजमा हैरान हो गया, मजमा हक्का बक्का रह गया। सुनने वाले सामईन के दिलों में एक अजीब कैफियत तारी हो गई। बादशाह वक़्त मामून ने भी वो सोचने पर मजबूर हो गया कि ये लड़का कौन है। जब लास्ट में सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मामून बादशाह ने उस लड़के से कहा कि बेटा आप इधर आइए, आप कौन हो, आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। दिल की गहराइयों से मेरी बात सुनिएगा, खुदा की कसम में बड़ा अपने दिलों में तड़प लेके इस
واقعے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج اگر ہماری امت صرف اسی بات کو سمجھ جائے، ہمیں رلانے والی کوئی طاقت دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے آنکھوں میں آنسو لانے والی طاقت دنیاوی اعتبار سے اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں، مسلمانوں، اللہ نے تمہیں ہیرو بنا کے بھیجا ہے، زیرو بنانے کی طاقت دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوا، دوستو ہندوستان کے اندر بڑا نام کمایا۔ حضرت نے کہا دنیا میں تمہیں زیرو کرنے والی کوئی طاقت نہیں، اگر تم خود زیرو بنو تمہارا کوئی علاج نہیں، اگر تم خود زیرو بن جاؤ تمہارا کوئی علاج نہیں، ورنہ ہیرو سے گرانے والی اللہ نے کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں بنائی ہے۔ مامون بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا بیٹا آپ عیسائی ہو؟ اس نوجوان نے کہا جی میں عیسائی ہوں، میں مذہب عیسائی کا پیروکار ہوں۔ مامون بادشاہ دل رکھنے کے لیے، ان کے دلوں کو جانچنے کے لیے مامون بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، تم مسلمان ہو جاؤ، اچھا رہے گا۔ اس نوجوان نے کہا جناب میں کیوں مسلمان ہو جاؤں؟ آخر کیا خوبی ہے آپ لوگوں میں کہ میں اسلام کو قبول کر لوں؟ آخر کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، میرے باپ دادا کا دین عیسائی دین ہے، میں اس دین کو چھوڑ کر کیسے دوسرے دین کے اندر چلے جاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ اس نوجوان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو گئی۔ خدا کی قسم قرآن سننے والے بھی ایسے لوگ تھے جو قرآن سے چڑا کرتے تھے، تاجدار مدینہ کے بغل میں جا کے قرآن سنا کرتے تھے، جو دوسرے دن قرآن کی قسم کھاتے تھے، رات کی تنہائی میں جا کے میرے نبی کی زبانی قرآن سنا کرتے تھے، جو مکے کی وادیوں میں کہتا تھا قرآن نہیں سننے دیں گے، رات کے گوشہ میں جا کر وہ لوگ اللہ کا کلام تاجدار مدینہ کی زبانی سنا کرتے تھے۔ جب ان سے جا کے لوگ پوچھتا تھا کہ تم تو مکے کے رئیس ہو، تم مکے کے بادشاہ ہو، ارے تاجدار مدینہ کے پاس جا کے کلام کیوں سنتے ہو؟ ابو جہل کی زبانی یہ جواب نکلا تھا کہ جب تک ہم قرآن نہیں سنتے ہیں تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ جب اچھی باتیں انسانی ذہن و دماغ میں بیٹھتا ہے تو دوستو یاد رکھیے گا تنہائی میں یاد آتے ہیں۔ میں بیان کر کے چلا جاؤں گا، اگر کوئی میری بات اچھی لگے گی آپ اپنے گھر میں، بسترے میں، تنہائی میں، محلے میں یا سماج میں ضرور کہیں گے کہ بھائی فلاں مولوی صاحب ماشاءاللہ اچھی بات کر رہے تھے، جس پر آج ہم تمام کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن کی باتیں آئی، مامون بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا اسلام قبول کر لو۔ اس نوجوان نے کہا کیوں کروں اسلام قبول؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ جب وہ اس مجمع سے اتر کر گیا، ابھی مامون بادشاہ کے دربار سے نکلا، ان کے دلوں میں کھجلی مچنا شروع ہو گیا۔ مامون بادشاہ کے دربار سے نکلا، قرآن کی الفت ان کے دلوں میں آ گئی۔ مامون بادشاہ کے دربار سے نکلا، اسلام کی جانکاری ان کے دلوں میں کھجلی بن گیا۔ ابھی وہ دربار سے نکل کر گیا اور انہوں نے کہا اب میں اسلام کی جانکاری تلاش کروں گا۔ اب اس نوجوان نے کہا میں اسلام کی تحقیق کروں گا۔ اب اس نوجوان نے کہا اسلام کو ملنے والا میں قرآن کی تحقیق کروں گا، اسلام کو ملنے والی کتاب پر میں اب ریسرچ کروں گا، اسلام کو ملنے والی کتاب کا میں ان کے لوگوں سے امتحان لوں گا۔ دوستو اس انسان کے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت ڈال دی۔ وہ تو بادشاہ کو کہہ دیا میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جب وہ وہاں سے نکلا، وہ نکلتے ہی انہوں نے ارادہ بنایا کہ میں آج کئی کتاب تیار کروں گا۔ وہ اپنے زمانے کا کاتب، لکھنے والا، کتابوں کے چھاپنے والے، اس زمانے میں چھاپنے والے نے کتابوں کے لکھنے والے کاتب، وہ کئی کتاب لکھ چکا تھا۔ بازاروں میں جا کے کتابیں بیچنا اس آدمی کا کام تھا۔ انہوں نے کہا مجھے توریت کی 3 کتابیں لکھنی ہیں۔ اس آدمی نے کہا مجھے انجیل کی 3 کتابیں لکھنی ہیں۔ اس آدمی نے کہا مجھے زبور کی 3 کتابیں لکھنی ہیں، اور آگے چل کے اسی آدمی نے کہا مجھے قرآن کی بھی 3 کتابیں لکھنی ہیں۔ کتنی کتابیں ہو گئی؟ 12 ہو گئی۔
तौरेत की 3 लिखी, ज़बूर में 3 लिखा, इंजील की 3 किताबें लिखा, कुरान करीम के 3 नुस्खे तैयार किए। और जब उन्होंने तौरेत को सामने रखा, तौरेत को बदल दिया। जहाँ जो बातें आई इधर का उधर, आइन का गईन फे का काफ करके रख दिया। जब तौरेत के मानने वाले कलीसिया के घरों में लेके उनको गया तो उनके ख़रीदने वालों ने देखा माशाअल्लाह ये नई किताब आई है, एकदम उनके मानने वालों ने तीनों किताबें ख़रीद ली। अब दूसरी 3 किताब लेके इंजील के मानने वालों के पास लेके गया और उसी तीनों किताबों में भी तगय्युरात कर दिए, रद्दो बदल कर दिया, हेरा फेरी कर दिया। जब उनके मानने वालों के पास भी उस 3 किताब को लिया, उन्होंने जिल्द देखा बड़ी अच्छी किताब लग रही है, फटाफट तीनों किताबें बिक गई। तौरेत बिकी, इंजील बिकी, ज़बूर भी बिक गई। जब ये तीनों किताबें बिक गई, उन्होंने कहा कि यार ये लोग अंधे हैं, मैंने बदल के लिखा तब भी खरीद लिया, इंजील को बदल के लिखा तब भी खरीद लिया, ज़बूर को बदल के लिखा तब भी खरीद लिया। अल्लाह कहता है कहाँ भागेगा ए मेरा बंदा, मैं तुझे इस्लाम की दौलत दूंगा। खुदा की कसम, शायर खड़ा होकर कहता है फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।